السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لهم عذاب مہین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، یہ جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے خطبے کے دوران تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو قسم کے انسانوں کا یا دو طبقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جنہیں محسنین اور مومنین کے نام سے پکارا گیا، اور دوسرا وہ جو معاندین اور منحرفین کے حوالے سے ان کا تعارف پیش کیا گیا۔ مومنین کے بارے میں اور محسنین کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہیں۔ وہ محسنین کون ہیں؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ محسنین وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔
انہیں اس بات کا یقین ہے اور اس میں کوئی ریب اور کوئی شک ان کے ہاں نہیں پایا جاتا کہ قیامت بہرحال قائم ہونے والی ہے. یہ دنیا 4 دن کی ہے اور بالآخر انسان نے اللہ کے حضور قیامت کے دن پہنچ کے اپنے تمام حسابات کا معاملہ چکانا ہے. اس بات پہ وہ یقین کی حد تک ایمان رکھتے ہیں، عین الیقین کی حد تک. انہیں اس بارے میں کوئی شبہ اور کوئی اشتباہ نہیں. وہ اس حقیقت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں بیٹھ نہیں رہنا. دنیا کی آرائش اور زیبائش، دنیا کی رنگینی اور دنیا کی یہ ریل پیل یہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں. جو بھی یہاں آیا ہے وہ جانے کی تمہید بن کے آیا ہے. ہر ایک نے اپنے وقت کے مطابق اس دنیا سے جانا ہے اور جا کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس بات پہ انہیں یقین حاصل ہے. فرمایا یہی یقین رکھنے والے اللہ کی عبادت گزار ہیں اور یہی یقین رکھنے والے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. قرآن مجید جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، اللہ کا پیغام نصیحت آموز سبق آموز تمہارے پاس پہنچ گیا. وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن سینے کی بیماریوں دل کی بیماریوں کا علاج رکھتا ہے اپنے اندر. جتنے رذائل ہیں، جتنی کمینگیاں ہیں اور جتنی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت اور رحمت ہے یہ ایمان والوں کے لیے. پیغام تو اس کا پوری کائنات کے لیے ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کا واعظ اور رب کا پیغام، رب کی نصیحت تمہارے پاس پہنچ چکی. پیغام تو اللہ سبحانہ و تعالی کا پوری کائنات اور پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے شفا یاب ہونے والے، اس سے ہدایت پانے والے، اس سے صراط مستقیم حاصل کرنے والے وہ وہی ہیں جن میں بچنے کی صفت موجود ہے، جو اس نسخہ شافی کو استعمال کرتے ہیں، اس نسخہ شافی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس نسخے کو اخذ کر کے حاصل کر کے اس پہ عمل کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی داعیہ موجود ہے. اس کے لیے یہ نسخہ کامیابی اور شفا کا سبب نہیں بنتا. کسی بیماری کا علاج اور اس کی دوائی
وہ کتنی ہی مفید اور کتنی ہی کارگر کیوں نہ ہو، لیکن محض اوراق پہ لکھا ہوا وہ نسخہ اس بیماری کی شفا کا سبب نہیں بنتا، تا کہ اس نسخے کو آزمایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے اور اس کو اختیار کیا جائے۔ بالکل یہی پوزیشن قرآن مجید کے نسخہ شافیہ کی ہے کہ یہ ہے تو نسخہ شافی، لیکن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو استعمال کرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ نسخہ بھی استعمال کرے، پرہیز نہ کرے تو کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ نسخہ استعمال کریں، اس کو پڑھتے بھی رہیں، پرہیز نہ کریں، جن سے روکا گیا ہے ان سے نہ روکیں، جن سے منع کیا گیا ہے ان سے گریز نہ کریں، جن پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں۔ تو پھر یہ نسخہ شافی پھر بھی ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اس نسخے کو بھی استعمال کریں اور ساتھ ساتھ اس کے پرہیزگار طریقے، پرہیزات اس پہ بھی عمل کریں، پھر جا کے یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور دل کی اور روحانی بیماریوں کے لیے نسخہ شافی، اور یہی پھر مومنوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مقامات پہ بھی اسی حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ حکم ہوتا ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال نے کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ فرمایا مومن وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ایمان والے وہ ہیں جب ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے دلوں میں کپکپی طاری ہو جائے، ان کے دلوں میں خوف، ان کے دلوں میں ڈر، ان کے دلوں میں ایک کپکپی کسی کیفیت طاری ہو جائے۔ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں تو وہ قرآن مجید ان کے لیے ایمان میں اضافے کا سبب بن جائے۔ وہ ہیں ایمان والے، قرآن پڑھتے بھی جائیں اور کوئی اثر پذیری نہ ہو، سنتے بھی جائیں اور قلب و جسم پہ کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہ ہو، تو پھر یہ ایمان ابھی کامل انسان کو میسر نہیں آیا۔ کامل ایمان اور مومن کی علامت ہی یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، قرآن سنا جائے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل میں اللہ کا خوف اور اللہ ذوالجلال کا ڈر طاری ہو جائے۔ فرمایا یہ لوگ ایماندار ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ان آیات میں بھی پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ کتاب حکیم کی آیات ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے کن کے لیے؟ محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، جو نیکی کر کے قرآن مجید کے دوسرے احکام اور آیات کے مطابق نیکی کر کے کسی پہ احسان جتلاتے نہیں، نیکی کر کے اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کے سپرد کر کے پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ معلوم نہیں یہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نیکی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ خوف زدہ ہیں، نیکی کرتے ہیں کرنے کے بعد کسی پہ احسان نہیں کرتے۔ لا نريد
نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور ان سے شکریہ اور جزاک اللہ کا جملہ سننا بھی وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے. یہ ہے محسنین. فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے دن پہ وہ کام ایقان رکھنے والے، یقین رکھنے والے. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، صراط مستقیم پہ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے ہیں. یہ ہے ایک طبقے کا ذکر، یعنی ایمانداروں کا ذکر، محسنین کا ذکر. اس کے مد مقابل ایک دوسرے گروہ کا، ایک دوسرے عنصر کا، جس کو ہم کافر، جس کو ہم معاند، جس کو ہم منحرف قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، ان کا اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ اور ان کے کردار کو بیان کیا ہے. وہ کیا؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں وہ بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ سب نہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، فضول چیزوں کے خریدار ہیں، باطل چیزوں کے خریدار ہیں، غلط باتوں کے وہ خریدار اور رسیا ہیں. یشتری لہو الحدیث، کس لیے یہ کام کرتے ہیں؟ فرمایا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اپنی جہالت کے باوصف یہ لوگوں کو صراط مستقیم سے روک لیں، گمراہ کر دیں، ان لہو الحدیث میں الجھا کے رکھ دیں، قرآن مجید سے شناسا نہ ہونے دیں، دین سے واقف کار نہ ہونے دیں، اسلام کی تعلیمات سے شناسائی تاکہ لوگوں کو پیدا نہ ہو پائے. اس کے مقابلے میں ان کی تگودو، ان کی محنت، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیکار قسم کی چیزوں کو سامنے لایا جائے، خرید کے، بنا کے، تیار کر کے ایسی چیزوں کو متعارف کروایا جائے اور سامنے لایا جائے کہ جو چیزیں اس صراط مستقیم سے روکنے کا سبب بن جائیں، دین کی تعلیم کو روکنے کا ذریعہ بن جائیں. فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور دین کو، قرآن مجید کی آیات کو وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا یہ وہ بد نصیب ہیں جن کے لیے اللہ نے توہین امیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ آج اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی بڑائی میں، اپنی عزت کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، اپنے اقتدار اور اپنی سرداری اور اپنی چودراہٹ کے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی کوششیں کر دیکھو، لیکن ایک دن آنے والا ہے، تم مانو یا نہ مانو، اس دن کو تسلیم کرو یا نہ کرو، اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ یہ تمہاری تمام تر عزتیں ذلت میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ تمام تر زندہ باد کے نعرے تمہارے لیے مرداباد کے نعروں میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ تمام تر تمہارے حواشی اور تمہارے بہی خواہ تم سے رخ موڑ لیں گے
منہ موڑ لیں گے، تمہارے دشمن بن کے رہ جائیں گے۔ آنے تو دو وہ دن۔ آج تمہیں چھٹی دی گئی ہے آسمانے کے لیے، تمہیں آسمانے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو، دنیا میں میری تابعداری کرتے ہو یا اپنی منمانی کرتے ہو؟ تم میرے بندے بنتے ہو یا شیطان کے بندے بن کے شیطان کے تابعدار بنتے ہو؟ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، اس دارالامتحان میں ہم نے تمہیں چھٹی دے رکھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت راستے کی کر دی، اب تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنو یا کافر بن کے زندگی گزارو، نہ شکر بنو یا شکر گزار بن جاؤ، اب تمہاری مرضی ہے۔ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو، کون سی راہ تم اختیار کرتے ہو؟ بھائیو، یہ ہے ان آیات کا سادہ سا مفہوم جو بالکل ان آیات سے مترشح ہوتا ہے، لیکن تاریخی روایات سے، احادیث اور تفاسیر کی روایات سے، صحابہ کرام کے بیانات سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جب دعوت توحید دے رہے تھے، جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اہل مکہ آپ کی اس دعوت کے لیے رکاوٹیں بننے کے لیے ہر نئے دن کوئی نہ کوئی سازش اور کوئی نہ کوئی بہانہ تراش رہے تھے۔ کبھی آپ کو ساحر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی شاعر کہتے، لیکن ایک دن مکے کا سردار نضر ابن حارث مکے کا سردار، وہ کہنے لگا اپنے دار الندوہ میں، رؤسائے مکہ کی مجلس میں کہنے لگا، او چودھریوں، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ بات کیا ہے؟ ابن اسحاق کے الفاظ ہیں، قد کان محمد فیکم غلاما حدثا ارضاکم فیکم واصدقکم حدیثا واعظمکم امانتا۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان رانا تھے، جوان تھے، چڑھتی جوانی تھی، تو اس حالت میں ارزاکم فیکم، تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ انسان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ پسندیدہ۔ وَأَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا، تم میں سے سب سے زیادہ سچ بولنے والے، تسلیم تم کرتے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَأَعْظَمُكُمْ أَمَانَةً، اور تم تسلیم کرتے رہے ہو کہ امانت میں سب سے زیادہ امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُمْ فِي صِدْغِهِ الشَّيْبَ وَجَاءَكُمْ بِهِ بِمَا جَاءَكُمْ بِهِ، لیکن جب جوانی ڈھلنے لگی، 40 سال کے ہو گئے، جوانی ڈھلنے لگی، اور انہوں نے تمہیں ایک دعوت پیش کی، قُلْتُمْ محمد ساحر، اور تم نے کہا محمد جادوگر ہے۔ لا واللہ ما ہوا ساحر لقد رأینا السحرۃ ونفتھہم وعقدتہم، اللہ کی قسم محمد جادوگر نہیں ہے، اللہ کی قسم محمد جادوگر نہیں ہے۔ ہم نے جادوگروں کو دیکھا، ان کی پھونکوں کو دیکھا، جادو کرتے ہوئے جو گرے لگاتے ہیں ان گروں کو دیکھا، یہ سارا کام کرتے ہوئے جادوگروں کو دیکھا، لیکن محمد تو ایسا کام کرتے ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جادوگر نہیں ہیں۔ وَقُلْتُمْ کاہن، تم نے کہا کہ محمد کاہن ہے، اللہ کی قسم محمد کاہن بھی نہیں ہے،
काहिनों जैसी एक बात मोहम्मद में नहीं है। कुल तुम मोहम्मद शायरुन, तुमने कहा मोहम्मद शायर है, और हमने शायरों को नहीं देखा। शायर हमसे कोई कहीं मख्फी है? हमारा मुआशरा शुअरा से कहीं भूला हुआ है? और शुअरा को भी हम जानते हैं, उनके कलाम को भी जानते हैं, लेकिन मोहम्मद शायर भी नहीं है। वकुल तुम मोहम्मद मजनून, तुमने कहा मोहम्मद मजनून है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मोहम्मद मजनून भी नहीं है। दीवानगी की कोई बात ही नहीं है। दीवानों को हम देखते नहीं, ना उनकी कोई मुब्तदा, ना उनकी कोई खबर, ना कोई इब्तिदा, ना कोई इंतहा, ना बात में कोई सलीका, ना कोई तरीका। और मजनूनों जैसे ये ऐसी बातें हैं जो मोहम्मद कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मोहम्मद मजनून भी नहीं है। या माशर कुरैश, ओ कुरैशी सरदारों, फंजुरू फी शानिकुम फइन्नहु वल्लाहि लक़द नज़ल बिकुम अम्रुन अज़ीमुन। और संजीदगी से इस पे गौर करो, मोहम्मद की दावत पे संजीदगी से गौर करो। वल्लाहि इन्नहु अम्रुन अज़ीमुन, अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ी हमारे लिए आजमाइश है, बड़ी मुश्किल है। हम नहीं भाग सकते। मोहम्मद को किस तरह झुठलाएं? आज तक तो हम सच्चा कहते रहे। ओ मोहम्मद को के पर कौन सा इल्जाम लगाएं? आज तक पे तो हमने कोई इल्जाम उन पे नहीं देखा। ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज और मसला है। संजीदगी से इस पे गौर करो। सब खामोश, कोई जवाब नहीं बन पाता। फिर क्या है? यही नदर इब्न हारिस, इसने दो काम किए, दो बातों का एहतमाम किया। एक काम तो यह कि वो ईरान गया, ईरान से वहां के किस्से और कहानियां, रुस्तम के, असफंदयार के किस्से और उनकी बहादुरी के वाकयात वो सुन के किताबी शक्ल में लिखे हुए वो लेके मक्का मुकर्रमा में आया। एक काम उसने ये किया। दूसरा काम यह किया कि उसने एक लौंडी खरीदी, एक औरत खरीदी। कौन सी? गवैया औरत, मुगन्निया, गाने बजाने वाली, एक्ट्रेस, फनून लतीफा की माहिर, यूं समझिए उस दौर के कल्चर और तहजीब की जनाब बहुत बड़ी पॉपुलर औरत, उसको खरीदा। किस लिए? कि अगर एक तरफ मोहम्मद मुस्तफा कुरान की दावत दे, तो ये औरत उसके मुकाबले में मुजरा लगाए हुए लोगों को गीत सुना रही हो। बात समझे या नहीं समझे? एक तरफ अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान सुनाए, पहले उन्होंने तजर्बा करके देख लिया, रोका लोगों को, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फी, कुरान को मत सुनो, जब कुरान मोहम्मद पढ़े तो तुम शोर डालो, ताकि कुरान किसी के कानों में पड़े ही ना। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जालिमों जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान सुनो, खामोश रहो। उन्होंने ये हर बात आजमा के भी देख लिया, किसी और को क्या रोकना था। मोहम्मद करीम और रात को मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह के पास कुरान पढ़ते थे। जवानों को क्या रोकना है? मक्के के सरदारी छुप के कुरान सुनने निकल जाते थे। ये हरबा इस्तेमाल करके उन्होंने देख लिया कि लोगों को तो हमने रोका, लोग क्या रुकते, हमारा दिल ही नहीं रुक सका कुरान सुनने से। हम मजबूर हुए। इसमें नाकामी देखने के बाद दूसरा हरबा क्या किया? इसी नदर इब्न हारिस ने क्या
جس طرح میں نے عرض کیا، لونڈی خریدی، مغنیہ خریدی، گانے والی خریدی، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، آپ کی دین کی دعوت کے مقابلے میں، قرآن مجید کو سنانے کے مقابلے میں کیا کیے کرے؟ یہ مغنیہ مقابلے میں مجرا لگائے. کیا کرے؟ مجرا لگائے، ہماری زبان میں لوگوں کو گیت سنائے، ان کے دل بہلائے، ان کو خوشی دلائے. اس لیے اس نے مغنیہ خریدی. قرآن نے بھی کہا ہے نا، یشتری، خریدتا ہے. یہ خریدا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہی لونڈی خریدی ہے، یہی لونڈی خریدی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، صاحب الوسادہ و صاحب السواق و صاحب النالین، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا لقب تھا. یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. نبی علیہ السلام کی مسواک، نبی علیہ السلام کا جوڑا مبارک، نبی علیہ السلام کا لباس، اپنا بستر، اس کی نگہداشت کرنے والا اور سفر و حضر میں اس کو اپنے پاس رکھنے والا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم اس طرح قرآن پڑھنا چاہتے ہو جس طرح قرآن نازل ہوا ہے محمد پہ، تو اس طرح قرآن پڑھو. کس سے پڑھو؟ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھو. اگر تم اس طرح قرآن پڑھنا چاہتے ہو جس طرح قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، تو پھر قرآن کس سے پڑھو؟ فقرؤھا من ابن ام عبد، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ نبی علیہ السلام کے ہاں، آپ کے گھر مبارک میں ان کا آنا جانا اتنی کثرت سے تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل بیت کے ایک فرد، یہ بھی اہل بیت کے ایک فرد ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر بغیر مشورے کے میں کسی کو میں نے امیر بنانا ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو بناتا. یہ عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات، اس سے کیا مراد ہے؟ لہو الحدیث. فرماتے ہیں الغنا، الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو. کیا مطلب سمجھے آپ؟ گویا 3 بار اللہ کی قسم اٹھا کے، 3 بار عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کی قسم اٹھا کے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں. میں اس اللہ کی 3 بار قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں، لہو الحدیث سے مراد غنا ہے، گانا بجانا ہے. بات سمجھے؟ اور عبداللہ بن مسعود نے کیا سمجھا؟ ترجمان قرآن، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہم فقہہ فی الدین. اللہ، عبداللہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میرے چچے کا بیٹا ہے، بھائی ہے، چچیرا بھائی ہے، چھوٹا سا ہے. اللہ، بڑی عمر تو اس نے میرے ساتھ پائی نہیں، اب اپنے فیضان کرم سے اسے سمجھ عطا فرما دے اور قرآن کے علوم سے اسے بہرور فرما دے. حضور اسے یہ دعائیں دیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کو، عبداللہ ابن عباس کو. یہی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس آیت سے مراد یہی گانا بجانا ہے، اور وہ لونڈی مراد ہے جو نضر ابن حارث نے خریدی تھی.
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق گانے والی اور لونڈیے ہیں. گانے والی وہ عورتیں ہیں، مجرا کرنے والی، مغنیاں، گانے بجانے کا پیشہ اختیار کرنے والی. بھائیو، یہ دو طبقے ہیں، کان کھول کے سن لو، درمیان میں تیسرا اور کوئی نہیں. ایک وہ ہے جو قرآن اور دین کی دعوت دینے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو غنا اور مغنیہ کے ذریعے قرآن اور دین کی دعوت کو روکنے والا ہے. اب آپ کے ایمان اور ضمیر کا سوال اور سودا ہے کہ آپ نے قرآن کی دعوت دینے والا بننا ہے یا قرآن کی دعوت کو رکاوٹ دینے والا بننا ہے. اللہ اکبر ہے. آپ کی ایمان کا سودا ہے، آپ کے دین کا سودا ہے کہ آپ نے اپنا وزن اور آپ نے اپنا ووٹ اور آپ نے اپنی حمایت اور آپ نے اپنا موقف کس پلڑے میں ڈالنا ہے. قرآن کی آواز کو، دین کی دعوت کو بلند کرنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، یا اس کو رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے گانے بجانے میں معاشرے کو الجھانا ہے تاکہ لوگ اسی گانے بجانے میں مصروف رہیں، گانے بجانے میں مصروف رہیں اور دین کی باتوں کی طرف یہ پلٹنے ہی نہ پائے. مجھے اور آپ سب کو سوچنا ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ دکیا نوسی الفاظ، یہ کلچر، ہاں جی، اور یہ فنون لطیفہ، یہ تقابل قرآن اور ایمانداروں کے ساتھ آج کا تو نہیں ہے. یہ تقابل آج کا نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں، یہ تقابل ثقافت کے نام پہ، کلچر کے نام پہ قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے اس وقت بھی موجود تھا جب محمد مصطفیٰ مکہ مکرمہ میں دعوت دے رہے تھے. اور ہر دور میں یہ تدبیر اور یہ ہیلا قرآن اور دین کی دعوت کو رکاوٹ بننے کے لیے اختیار کیا گیا. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسی راگ کی راگنی میں ہماری حکومت اور ہمارے حکومت کے بزرگ جمیر وہ بھی اسی پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، نظر بن حارث کے ساتھی ہیں، محمد رسول اللہ کے ساتھی نہیں ہے. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. سوچ لو کس کا ساتھی بننا ہے، محمد رسول اللہ کا نہ نظر بن حارث کا. اللہ ہمیں سمجھ دے. یا یہ دیکھو کہ تہذیب کے نام پہ وہ کہا تھا، کہنے والا چلا گیا، اللہ اس پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. اس نے کہا تھا وہ اس تہذیب جدید کے منہ پہ وہ تماچا رسید کر کہ اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے، کہ اس تہذیب حرام زادی کا حلیہ بگاڑ دے. جس کو آپ تہذیب کہتے ہیں، یہ تہذیب نہیں بد تہذیبی ہے، یہ تمیز نہیں بدتمیزی ہے، یہ دین نہیں بددینی ہے، یہ ایمان اور اسلام نہیں بلکہ کفر و ضلالت ہے. جو بھی آپ اس کا چاہے نام رکھ لیں، اس کو فنون لطیفہ کہیں، تہذیب کہیں، جناب کلچر کہیں، جس لفظ سے بھی آپ اس کو دہرا لیں، لیکن اس کے ڈانڈے شیطان اور نظر ابن حارث سے ملتے ہیں، محمد رسول اللہ سے، قرآن سے، صحابہ کرام سے اس کے راستے اور اس کے ناطے اور اس کے تعلقات وابستہ نہیں ہوتے. بھائیو، ہمیں دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سا راہ اختیار کرنا ہے، کس تہذیب کو اختیار کرنا ہے، تہذیب شیطنت کو یا تہذیب اسلام کو. تہذیب اسلام کہ ہم دائی، قرآن کا حامل محمد مصطفیٰ دائی، مصطفیٰ کے صحابہ کرام دائی، لیکن قرآن کی دعوت کے سامنے رکاوٹ پیش کرنے والے وہ کون؟ وہ سب سے پہلے شیطان
ابو جہل ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ نضر بن حارث اور یہ بڑے بڑے رؤسا اور چودھری ہیں ٹھیکیدار، اور اس کے بعد باقی ادوار میں بھی یہی تاریخ دہرائی گئی۔ بھائیوں، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے تاریخ کے ایک اس مسلسل دھارے میں ہم نے کس رخ میں بہنا ہے، کس رخ میں جانا ہے، کس طرف ہم نے اپنی سبق کو مقرر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سے وابستہ رکھے، تہذیب اسلام سے وابستہ رکھے، اور کافرانہ اس کلچر سے محفوظ رکھے جو قرآن کے مد مقابل بنایا گیا تھا۔ اس حوالے سے جو باقی بات ہے اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔